فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملے، کمان تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت۔ ایڈمرل بریٹ کاپر نے کمان سنبھالی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنرل ڈین کین کو پاکستان آنے کی دعوت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل ٹیمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ جنرل مائیکل کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک کے نیچے بہتا لہو، المناک حادثات میں مسلسل اضافہ۔ راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کے ٹائروں تلے آخر بہن بھائی جاں بحق اور باپ شدید زخمی۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں کا ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ پولیس نے 10 مشتبہ افراد کو پکڑ لیا۔ ڈمپر مافیا گاڑیوں کے جلنے پر شدید برہم۔ شہر کے 2 مقامات پر دھرنا، سہراب گوڈ اور راشد منہاس روڈ پر احتجاج۔ سپر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی روک دی۔ اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب حقان فدان سے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی امور غور۔ دونوں وزرائے خارجہ کا غزہ کی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اسرائیلی فوجی قبضے کے منصوبے کی مذمت، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا، انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے اسرائیلی مظالم بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں فائرنگ سے وکیل ناصر ملک قتل، پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان نے ٹارگٹ کر کے قتل کیا۔ مقتول کا کسی سے تنازع چل رہا تھا، اہل خانہ ملزمان کے نام بھی جانتے ہیں۔ مقتول ناصر ملک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے۔ لکی مروت کے زعفران آباد سرائے نورنگ میں گھریلو ناچاکی پر المناک سانحہ، رات گئے گھر کے اندر بہنوئی کی وحشیانہ فائرنگ، 7 سالہ نعمان، اس کی والدہ اور معصوم بیٹی جاں بحق۔ مقتول کی 2 بیٹیاں اور ملزم خلیل کی اہلیہ شدید زخمی فوری طبی امداد کے لیے نورنگ اسپتال سے بنو منتقل۔ پولیس واقعے کی تحقیقات شروع کر چکی۔ حافظ آباد کے اختر ٹاؤن میں 62 افراد کے تشدد سے ملازم جاں بحق۔ مقتول وسیم چودھری نجم الحسن شاہ کے گھر میں ملازم تھا، اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ وسیم نے ایمبولنس میں اپنے آخری ویڈیو بیان میں چودھریوں کے خلاف تشدد کا ذکر کیا۔ ورثا کا اسپتال میں احتجاج۔ کراچی میں جشن آزادی مارکہ حق کی رنگا رنگ تقریب، سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف، کرکٹ کے میدان میں متحد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت وزراء نے بالنگ اور بیٹنگ کے جوہر دکھائے۔ نمائشی کرکٹ میچ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی کلندر 11 کو شکست، سردار محمد بخش کی سینچری کے باعث بھٹائی 11 کو 10 وکٹوں سے کامیابی مل گئی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی مناسبت سے مشاعرہ، نامور شعراء کا وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار۔ مزاح، حب الوطنی اور سماجی مسائل پر مبنی مشاعرے نے دل چھو لیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ سندھ بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے پروگرامز جاری ہیں۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کا جشن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ آزادی کا جشن، تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر ملی نغموں کی گونج، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں بھی رونقیں عروج پر، جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ توڑ کے مریضوں کی مسیحا کو قوم کا خراج عقیدت، جزام کے مریضوں کی ماں کہلائی جانے والی عظیم خاتون ڈاکٹر رت فاؤ کو بچھڑے 8 برس بیت گئے۔ جزام کے مریضوں کی مسیحا نے 50 برس سے زائد کا عرصہ لوگوں کے لیے اس مرض کے خلاف جنگ لڑتے گزارا۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے پہلا میچ 5 وکٹوں سے اپنے نام کیا۔ 3 میچوں کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل۔